کیونکہ نماز جو ہے 5 وقت کی یہ آپ کو اللہ سے ملاتی ہے۔ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے آدمی اللہ سے کنیکٹ رہتا ہے۔ جتنا زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ آدمی نمازی ہوگا اس کے دل میں اتنا ہی خدا کا خوف ہوگا، وہ اتنا ہی دین سے قریب ہوگا۔ 5 وقت جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ حلال اور حرام میں تمیز رکھے گا۔ لیکن یہ نماز کون سی ہونی چاہیے، اسی کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں کہا السلام علیکم، حضور نے سلام کا جواب دیا، حضور نے کہا نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی جلدی، دوبارہ حضور کی بارگاہ میں کہا السلام علیکم، حضور نے پھر جواب دیا اور حضور نے کہا نماز کو دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے بار بار اس کو بھیجا، تو تیسری مرتبہ آ کر کہنے لگا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہی بتائیے کہ میں نماز کو کس طریقے سے ادا کروں۔ رسول کریم علیہ السلام نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا کہ پہلے تو تکبیر تحریمہ کہے، پھر آرام سے قرات کر، جتنا قرآن تجھے آسانی سے پڑھنا آتا ہے اس قرآن کو پڑھ، رکوع کو آرام سے کرو، سجدے کو آرام سے کرو، تعدیل ارکان ہو، یعنی کہ ٹکرے مارنے والی نماز نہ ہو بلکہ بڑے سکون سے اطمینان سے نماز پڑھو۔ اس طریقے سے نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ وضو صحیح نہ بنانا، وضو نماز کے پری کنڈیشنز میں سے، شرائط میں سے، آپ کی طہارت ہے تو نماز کا آغاز ہے، طہارت ہی صحیح نہیں ہے تو نماز کا آغاز کیسے؟ آپ نے وضو صحیح نہیں بنایا ہے، 4 فرض ہیں وضو کے اندر، اگر وہ 4 فرض آپ نے صحیح ادا نہیں کیے ہیں تو آپ کی طہارت کامل نہیں ہوئی۔ جب طہارت ہی کامل نہیں ہے تو آپ کا نماز پڑھنا، نماز کا قبول ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہو۔ اب جب نماز کو آدمی ضائع کرتا ہے یعنی بے نمازی ہو تو اگلی چیز وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کو ہم نے تلاوت کیا ہے اور 16ویں سپارے کے 7ویں رکوع کے درس کو ہم دے رہے ہیں۔ کل آیت سجدہ سب سے آخر میں ہم نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 58، اس سے تعلق رکھتی ہے اگلی آیت۔ تو کل جو میں نے بات بیان کی تھی آخری آیت میں، وہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا اللہ نے ان انبیاء پر انعام کیا، اور یہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، اور حضرت نوح علیہ السلام، ذریت کا معنی اولاد، اور نوح علیہ السلام ان کے ساتھ سوار ہونے والے اور ان کی اولادیں، ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل کی اولادیں۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، کہ اللہ نے ان کو، انبیاء کو اور ان کی اولادوں کو، نیک اولادوں کو ہدایت بھی دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور اپنے دین کی دعوت کے لیے ان کو چن بھی لیا۔ اب ان انبیاء کی اولادوں میں جو بعد میں جانشین ہوئے ان کا ذکر آ رہا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور جو ان کے بعد، ان نیک لوگوں کے بعد جانشین ہوئے، خلفن، برے نہ جانشین، نا خلف جانشین۔ خلفن اور خلفن فرق صرف زبر کا ہے، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ کہیں گے خلف تو مراد ہوگا بعد میں آنے والے اچھے جانشین، اگر آپ کہیں گے خلف تو مراد ہوگا بعد میں آنے والا برا جانشین۔ صرف زبر کو ہٹا کر آپ نے جزم لگایا۔ اس طرح ایک عالم نے لکھا جس طرح سلف کہتے ہیں پرانے اکابرین کو، آپ کے ائمہ جو گزرے ہیں، اسلاف اور سلف۔ اگر آپ سلف کہہ دیں گے، جزم لگا دیں گے سلام پر، تو مراد ہوگا پرانے برے اکابرین، جو لوگ آپ کے معاملات میں آپ کو غلط تعلیم دے کر گئے۔ تو یہاں خلف کا مراد ہے جو بعد میں آنے والے برے جانشین ہیں، ان کے اندر برائی کیا ہے؟ پہلی برائی دیکھیے قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی ذریت میں ہونے کے باوجود، اولاد میں ہونے کے باوجود جانشینی انہیں ملی، تو انہوں نے پہلا جرم یہ کیا اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز میں سستی کی، نماز کو ضائع کیا۔ کیونکہ نماز جو ہے 5 وقت کی یہ آپ کو اللہ سے ملاتی ہے۔ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے آدمی اللہ سے کنیکٹ رہتا ہے۔ جتنا زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ آدمی نمازی ہوگا
اس کے دل میں اتنا ہی خدا کا خوف ہوگا، وہ اتنا ہی دین سے قریب ہوگا۔ 5 وقت جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ حلال اور حرام میں تمیز رکھے گا۔ لیکن یہ نماز کون سی ہونی چاہیے؟ اسی کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آ کہا السلام علیکم، حضور نے سلام کا جواب دیا، حضور نے کہا نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی جلدی جلدی، دوبارہ حضور کی بارگاہ میں کہا السلام علیکم، حضور نے پھر جواب دیا اور حضور نے کہا نماز کو دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے بار بار اس کو بھیجا، تو تیسری مرتبہ آ کر کہنے لگا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی بتائیے کہ میں نماز کو کس طریقے سے ادا کروں۔ رسول کریم علیہ السلام نے پھر ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا کہ پہلے تو تکبیر تحریمہ کہے، پھر آرام سے قرات کر، جتنا قرآن تجھے آسانی سے پڑھنا آتا ہے اس قرآن کو پڑھو، رکوع کو آرام سے کرو، سجدے کو آرام سے کرو، تعدیل ارکان ہو، یعنی کہ ٹکریں مارنے والی نماز نہ ہو بلکہ بڑے سکون سے اطمینان سے نماز پڑھو۔ اس طریقے سے نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ وضو صحیح نہ بنانا، وضو نماز کے پری کنڈیشنز میں سے، شرائط میں سے۔ آپ کی طہارت ہے تو نماز کا آغاز ہے، طہارت ہی صحیح نہیں ہے تو نماز کا آغاز کیسا؟ آپ نے وضو صحیح نہیں بنایا ہے، 4 فرض ہیں وضو کے اندر، اگر وہ 4 فرض آپ نے صحیح ادا نہیں کیے ہیں تو آپ کی طہارت کامل نہیں ہوئی۔ جب طہارت ہی کامل نہیں ہے تو آپ کا نماز پڑھنا، نماز کا قبول ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے اندر مفسرین نے ادا الصلاۃ میں بیان کی ہیں۔ جو بات کے جانشین ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کو ضائع کیا۔ اب جب نماز کو آدمی ضائع کرتا ہے یعنی بے نمازی ہو، تو اگلی چیز وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، تو وہ شہوات کی، خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ نماز سے دور ہے مطلب اللہ سے دور ہے، نماز سے دور ہے خوف خدا سے دور ہے، نماز سے دور ہے ایمان کی روحانیت سے دور ہے۔ جب نماز سے دور ہو جاؤ گے، بے نمازی ہو جاؤ گے، تو اب شیطان جو خواہشات دل میں تمہارے ڈالتا ہے وہ اس کی اتباع میں تمہیں لگا دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ نماز کو زیادہ ضائع کرتے ہیں انبیاء کی ذریت میں، ان کے بعد میں آنے والے جانشین، اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ہم انہیں ڈالیں گے غیا میں۔ اب غیا کے متعلق یہ ہے نافرمانی کے انجام میں ڈالیں گے۔ اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جہنم کی سب سے نچلی وادی اس کا نام غی ہے، اور جہنمیوں کا پیپ اس میں جا کر جمع ہوتا ہے۔ فسوف یلقون غیا، تو کہ اس سے مراد وہ غی مراد ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو آج کل جو پیر کی اولادیں ہیں، وہ ان کو زوم صرف اسی بات پر ہے کہ ہم پیر صاحب کی اولاد ہیں، ہم فلاں بزرگ کی اولاد میں سے۔ بھئی فلاں بزرگ کی اولاد میں ہونا کمال نہیں، کمال ہے بزرگ کے طریقے پر عمل کرنا۔ کہ وہ اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اگر کوئی اولاد میں سے ہے اور نماز ایک نہ پڑھتا ہو، حضرت خواجہ معین الدین کی کوئی اولاد میں سے وہ نماز ایک نہ پڑھتا ہو، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کے اندر لگا ہوا ہو، سارے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ رکھتے ہوئے حرام کاموں میں ملوث ہو، اور پھر گدی پر وہ بن کے پیر بیٹھ جائے اور لوگ بھی اس کے ہاتھ چومنے لگیں اور اس کو پیر بنا دے، بہت بڑا مہمان خصوصی محفلوں میں وہ بن جائے، کیوں بھائی فلاں صاحب کی اولادیں۔ اور پھر ہمارے لوگ عقیدت میں ایسے لوگوں کو انٹچ کر دیتے ہیں، سید صاحب ہیں بھائی کچھ نہ کہو ان کو، شاہ صاحب ہیں کچھ نہیں کہو ان کو، گستاخ ہو تم، بے ادب، سید صاحب کو ایسا کہہ دیا۔ بھائی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ سید صاحب نماز کب پڑھیں گے؟ یہ پیر صاحب کا جو خانقاہ بنی ہوئی ہے گلی میں، ان پیر صاحب کو خانقاہ میں تو دیکھا ہے لیکن کبھی محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مدینے پڑھتے نماز، اللہ صحیح بات کی حضرت نقوی صاحب نے ہمارے، کہ جب پوچھا جائے کہ بھائی وہ جو پیر صاحب ہیں محلے کی مسجد میں آج تک نظر ہی نہیں آئے، بولا آپ کو کیا پتا بہت پہنچے ہوئے، تو فجر پڑھتے ہیں مدینے میں، ظہر تو روزانہ ہی ان کی بغداد میں ہوتی ہے، اچھا کھانا یہی ہے، پینا یہی ہے، چندہ یہیں لے رہے ہیں،
اور سارے کام جو ہے وہ نمازوں کے وقت جو سارے باہر ہو رہے ہیں ملک سے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگ جو ہے وہ اولیاء کے نام کو بدنام کرتے ہیں, خانقاہی نظام کو بدنام کرتے ہیں, صوفیاء کے منہج کو بدنام کرتے ہیں. اور پھر جب ایسے لوگ کوئی حرکتیں کرتے ہیں, ان حرکتوں کی وجہ سے اہل تصوف کا نام ہی بدنام ہو جاتا ہے. آدمی پھر ان کے قریب جانا, حالانکہ تصوف ہی وہ چیز ہے جو آپ کے دل کی دنیا کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے. جو اہل صوفیاء ہیں, امام غزالی, شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت داتا علی حجویری, حضرت بابا فرید, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا کہ لوگوں کی دل کی دنیا کو بدلا ہے. نماز پڑھنا, ایک شخص ہے وہ آپ کو کہے گا نماز میں اتنے شرائط ہیں, نماز میں اتنے فرائض ہیں, نماز میں اتنے واجبات ہیں, نماز میں اتنے مستحبات ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں. ایسے نماز پڑھنا, ایسے رکوع, یہ ظاہر ہیں. صوفیہ تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تمہارے سارے واجبات پورے ہیں, تمہارے سارے فرائض پورے ہیں, تمہارا رکوع پورا ہو رہا ہے, تمہاری کمر پوری جھک رہی ہے, لیکن اس پوری نماز میں سجدہ بھی تمہارا پورا ہو رہا ہے, لیکن اگر دل تمہارا اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. یعنی پورا جسم جھک رہا ہے لیکن اگر دل نہیں جھک رہا. تو ان صوفیاء نے تو دلوں کے زنگوں کو دور کیا تھا, اور آج ان کے نام پر, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا, ہم خود اہل تصوف کے ماننے والے لوگ ہیں, اولیاء کے ماننے والے لوگ ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اب ان کے نام پر دھندا کر رہے ہیں, دین کا کام نہیں کر رہے. ایک دھندا ہی بنا لیا اس کو الیاذ باللہ تعالی. اور علامہ اقبال نے بڑے درد کے ساتھ لکھا, کم از کم آج سے 80-100 سال پہلے لکھ کے چلے گئے وہ. اقبال لکھتے ہیں کہ ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد. یہ جو ہیں گدی پر کوئی محنت سے تھوڑی آیا, یہ ورثے میں ملی ہے. پر دادا کوئی بڑے بزرگ تھے, پھر ان کے بعد ان کی اولاد, پھر ان کے بعد ان کی اولاد, پھر ان کے بھائی 8ویں پشت میں ہیں یہ نواب پوتے صاحب. تو اقبال نے کہا ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے میں. زاغ کہتے ہیں فارسی زبان میں کوے کو, تصرف کہتے ہیں استعمال کو. اقبال کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے من. یعنی کسی زمانے میں جس نشے من میں عقاب جیسا عالی پرندہ رہا کرتا تھا, اب نشے من تو وہی ہے لیکن اب وہاں عقاب نہیں ہے, وہاں تو کوا بیٹھا ہوا ہے, اور تم اسے عقاب سمجھ کے آج چوم رہے ہو تم اس کے. تو آج کل کیا ہے, نام بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں, بھائی فلاں درگاہ ہے, فلاں بار حضرت معین الدین کی بارگاہ ہے, حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ, نام بڑے ہیں. وہ لوگ تو عقاب تھے. اللہ اکبر, دین کا کیا کمال کام کر کے گئے, کتنے لوگوں کو مسلمان کر کے گئے. لیکن اب جو گدی پر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ نہ نمازی ہے, نہ قرآن اس کو صحیح پڑھنا آ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا, جو خود گمراہ ہو وہ آپ کو کیا ہدایت کی بات کرے گا. لیکن اچھے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارا ہی برا ہے. کوئی کہے کہ حضرت تو مخالفت کی بات کر رہے ہیں, میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کم ہیں. اب آپ انہیں ڈھونڈیے, ڈھونڈیے اور دیکھیے, اور حضور داتا صاحب کا قول یاد رکھیے, شعبدے بازیوں میں نہ پڑیے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں, اگر تم کسی شخص کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھو لیکن اگر وہ شریعت پر کامل نہیں ہے اللہ کی, وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کو کوئی ہاتھ گھما کے انڈے سے 2 انڈے بنا کے دکھا دے, آپ بولے بڑے بہت بڑے بابا ہیں. تو اگر یہی کرنا, میجک دکھانا, تو بہت سارے یہاں پر جو ہے وہ پروگرامس ہوتے ہیں, امریکہ کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی بڑے میجیشن آتے ہیں, وہ رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دے تو کہ اللہ کا ولی مان لوگے ان کو. شعبدے بازی نہیں ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا, حضرت کی بارگاہ میں ایک زمانے تک رہا, کوئی کرامت نہیں دیکھی حضرت کی. تو جانے لگا, کہنے لگا حضرت میں تو بڑا نام سنا تھا آپ کا اور سوچا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا آپ کی. حضرت جنید نے فرمایا کہ تو نے مجھے اتنے عرصے میں شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں, شریعت کے تو بڑے آپ پابند ہیں. تو آپ نے فرمایا یہی اللہ کی کرم نوازی اور کرامت نہیں ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ مجھے شریعت پر چلا رہا. تو کیا پتا چلا شریعت پر چلنا کمال ہے. اللہ اکبر. تو اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہماری شریعت کے خلاف جا کر عقیدتیں ہیں, یہ عقیدتیں اندھی ہیں, گمراہی ہیں. ہر عقیدت کو, ہر احترام کو, پیر جو کامل ہے ہمارے سر کا تاج,
صاحب خانقاہ، ہم خود خانقاہ والے لوگ ہیں، ہم خود بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن سب چیزیں ہوں گی انڈر دا امبریلا آف شریعہ، انڈر دا امبریلا آف قرآن و سنت۔ قرآن و سنت ہمیں بیان کریں گے کہ کہاں تک کس کی عقیدت رکھنی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کہہ رہا لیکن اگر یہ لوگ جو سن بھی رہے ہیں، اگر کوئی صاحبان سجادہ ہوں اور یہ ہمارا پیغام ان تک پہنچے، اور اگر وہ کسی برائی میں ملوث بھی ہیں، تو اللہ کہہ رہا الا من تابا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وہ آمنا اور ایمان لے آئیں، وہ عامل صالحا اور نیک اعمال کر لیں، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ہم تمام کو اب غیہ میں داخل نہیں کریں گے، ان سب کو ہم جنت میں داخل کریں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جنات عدن التی، اور ان کے لیے دائمی جنت ہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، وعد الرحمن عبادہ، اور وہ جنت ہے کہ رحمان نے جس کا وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے بالغیب، اور وہ جنت بن دیکھے ہے۔ اللہ ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے جو جنت کو طلب کرتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ صرف ہمارے وعدے پر طلب کرتے ہیں، یعنی اللہ نے کہا جنت دوں گا، بندوں نے جنت نہیں دیکھی ہے، تو اللہ کہنا بن دیکھے ہماری اس جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں، انہو کانا وعدہ مأتیا، اور بے شک ہمارا جو وعدہ ہے وہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، آنے ہی والا ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ لا یسمعون فیہا لغوا، لغو کہتے ہیں بری بات، بیہودہ بات، مزاج کے خلاف بات۔ یہاں کتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے، کوئی نہ کوئی الٹی بات کر کے آپ کا موڈ پورے دن کے لیے خراب کر دیتا ہے۔ جنت ایسی چیز ہوگی کہ کوئی ٹینشن دینے والا نہیں ہوگا، کوئی غلط بات کہنے والا ہی نہیں، لا یسمعون فیہا لغوا۔ وہاں کیا ہوگا؟ الا سلاما، ہر بندہ آئے گا سلامتی سلامتی، خیر خیر، پیس، سکون، عافیت۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے رزق ہوگا، فیہا، اس جنت کے اندر، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام، صبح و شام رزق کی بھرمار ہوگی۔ تلک الجنت التی، یہ وہ جنت ہے، نورث من عبادنا، جس کا ہم وارث کریں گے اپنے بندوں میں سے اس کو، من کانا تقیہ، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو نیکوکار ہوگا، ہم اسے اس جنت کا، ہمیشہ رہنے والی جنت کا وارث کریں گے۔ اب یہ دو آیتیں آج کے درس کے اختتام پر آ رہی ہیں، اس سے پہلے سمجھیے ان دو آیتوں کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک دور مکے کی زندگی کے اختتامی مراحل میں وہ گزرا ہے کہ مشرکین سوالات کرتے تھے، تو صحابہ کرام بھی اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ وحی کا سلسلہ بار بار آئے اور تیزی کے ساتھ آئے۔ اور آپ نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جبرائیل تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، زیادہ آیا کرو، کیونکہ حضور کو بھی شوق تھا کہ اللہ کے پیغامات آئیں، اللہ کی طرف سے حکم آئے۔ بعض اوقات کیا ہوتا تھا، وحی میں تاخیر ہو جاتی تھی، وحی کی تاخیر کی وجہ سے حضور بے چین ہوتے تھے، مضطرب ہوتے تھے کہ وحی کب آئے گی کب آئے گی۔ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، احادیث کو سمجھے بغیر آپ اس آیت کے مکمل مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ احادیث جو وہ ہیں جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اللہ کہہ رہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اب یہ جبرائیل کا قول اللہ بیان کر رہا ہے، اور ہم نازل نہیں ہوتے إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، سوائے آپ کے رب کے حکم کے۔ یہاں پر ان مشرکین کا بھی رد تھا کہ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹی قرار دیتے تھے اور خود مختار قرار دیتے تھے، ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَنَا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو آگے اور پیچھے کے درمیان ہے، سب کا سب میرے اللہ کا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جہاں سے ہم آ رہے ہیں، یعنی عالم ارواح کو لے لیجیے، جہاں پر سب کی روحیں بنی ہیں، فرشتوں کی روحیں بنی ہیں، ہماری روحیں بنی ہیں، وہ ہو گیا پیچھے، اور جہاں ہم موجود ہیں یہ دنیا، یہ عالم، یہ ہو گیا بیچ، اور آگے عالم آخرت۔ فرمایا وہ جہاں بھی، یہ جہاں بھی، اور آگے کا جہاں بھی، ان تمام جہانوں میں بادشاہی صرف ایک کی ہے اور میرے اللہ کی ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے،
یہ دیکھیں کیا تسلی بھرے الفاظ ہیں. وما کان ربک نسیا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کام اللہ نے لگایا ہوا لیکن اللہ کو کام اتنے سارے تو اللہ کوئی کام کرنا بھول گیا. اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ کوئی کام بھول جائے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہاں پر کیا پتہ چلا، کچھ لوگ مزاح کے انداز میں، مزاحی انداز میں ایک تفسیر صراط الجنان، اس تفسیر کے اندر سب سے آخری کے اندر انہوں نے آج کے دور کے حساب سے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ مذاق میں کسی بزرگ کو کہہ دیتے ہیں یا بڑی عمر والے کو کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کو تو اللہ بلانا بھول گیا ہے. استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ تعالی. تو اب اس طرح کا جملہ کہنا، انہوں نے تو جو مفسر ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ کفریہ جملہ، اللہ کی طرف بھول کی نسبت کر دینا. استغفر اللہ العظیم. تو وما کان ربک نسیا، تو اللہ کی طرف بھولنے کی نسبت کرنا بہت ساری صورتوں کے اندر کفر ہے. تو اس لیے اس طرح کے جملے مذاق میں بھی استعمال کرتے ہوئے 10 مرتبہ آدمی کو سوچنا چاہیے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ. اور رب السماواتی وہ رب ہے آسمان کا، والارض اور زمین کا. اچھا بعض اوقات آتا ہے وللہ ما فی السماوات، اور یہاں رب السماواتی. فرق کیا ہے؟ اللہ جو ہے اللہ کا اسم جلالت ہے، اسم ذات ہے، لیکن جب اللہ رب استعمال کرتا ہے تو رب کی ایک الگ مفہوم ہے. رب کو استعمال کرنے کے لیے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پورا معنی موجود ہے. رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا. تو اللہ نے دیکھیں سورہ فاتحہ میں کہا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے جہاں اس میں ذات استعمال فرمایا اس کے ساتھ اپنی صفت بھی ہے. رب جو ہے وہ ذاتی اسم نہیں ہے اللہ کا، وہ صفاتی اسم ہے اللہ کا. رب العالمین وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، سارے جہانوں کو فیڈ کرنے والا ہے. تو یہاں فرمایا رب السماوات، وہ اللہ آسمانوں کا پالنے والا ہے، والارض وہ زمین کا پالنے والا ہے، وما بینہما اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا پالنے والا. اب وہ جو کچھ کیا ہے اس بارے میں انسان ابھی تک پہنچ نہیں پایا، اس کا 10% بھی نہیں پہنچ پایا. ابھی تک تو چاند پر جانے کی بات کی جا رہی ہے، مریخ پر، بہت ساری چیزوں پر تو ہم پہنچے نہیں. اللہ جانے ان سیاروں پر اللہ کی کون سی مخلوق موجود ہو، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن کریم میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اور پیدا کروں گا، کرتا رہوں گا جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. تو جانے کوئی سورج کے سولر سسٹم میں کوئی اللہ کی مخلوق موجود ہو، واللہ تعالی عالم. آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار اتنی ہیٹ اپ کے اندر کوئی مخلوق کیسے رہ سکتی ہوگی. تو اللہ کی ہر یونیورس کا، اللہ کی ہر گلیکسی کے لاز الگ ہوتے ہیں. اس زمین پر دیکھ لیجئے اللہ کی مخلوق ہم بھی ہیں اور مچھلی بھی ہے. مچھلی کو خشکی میں لائیں تو مر جائے گی اور ہمیں پانی میں لے جائیں تو ہم مر جائیں گے. تو اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے اندر اللہ کے نظام کے اور اس کے لاز الگ الگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا رب السماوات، آسمانوں کا پالنے والا وہ، والارض زمین کا پالنے والا وہ، وما بینہما اور آسمانوں زمین کے درمیان جتنی گلیکسیز ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، یہ زمین پر جتنی مخلوق ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں، ان کا پالنے والا بھی اللہ ہے. فاصطبر لعبادتی فاعبدہ، تو آپ اس کی عبادت کیجئے. واصطبر لعبادتی، اور عبادت پر، اس کو یاد کرنے پر، اس کی بندگی پر قائم رہیے اور مضبوط رہیے. هل تعلم له سمیہ، تو کیا آپ جانتے ہیں لہو سمیہ، اللہ کا کوئی ہم نام؟ یعنی یہ ساری چیزیں بیان کی کہ وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ہر چیز کو یاد رکھنے والا ہے، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا. تو کیا اللہ جیسا کوئی کائنات میں تم نے دیکھا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، یعنی سوالیہ انداز سے پوچھا جا رہا ہے. پہلے بیان کیا میں ہوں کون، پھر پوچھا بتاؤ کوئی ہے ایسا. تو خود ہی فطرت انسانی کہتی ہے کہ نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. لہ الملک، بادشاہی بھی اس کے لیے ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں. یحیی،
زندہ بھی وہی کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا بھی میرا اللہ ہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بندگی پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی صوفیاء کے اور انبیاء کے خلف نہ بنائے بلکہ خلف بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی ہمارا خلف نہ بنائے، ہمارا خلف بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔